السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل انفارمیشن ٹی وی۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اہرام مصر کے بارے میں 7 حیران کن حقائق جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اہرام مصر قدیم دنیا کی تعمیراتی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ انجینئرنگ کی ایک ناقابل یقین کارنامے کے طور پر مصر کے ماہرین اب بھی ہر گزرتے سال کے ساتھ ان ڈھانچوں کے بارے میں مزید دریافت کر رہے ہیں۔ گیزا اہرام کمپلیکس نے گرینڈ ٹور کے دنوں سے دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور دنیا بھر کے بچے جو قدیم مصر کے اسرار کا مطالعہ کرتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ اہرام کو پرانے زمانے کے عظیم فرعونوں کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں۔ اب بھی اسرار میں ڈوبے ہوئے اہرام اپنے راز کو آسانی سے ظاہر نہیں کرتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل علم کو ان کے ذریعے قدیم مصر کے بارے میں بہت سے حیران کن حقائق معلوم ہوئے ہیں۔ افسانوں اور توہم پرستی کے ساتھ مخلوط تکنیکی صلاحیت نے فرعونوں کو ان مضبوط ڈھانچے کی تعمیر کرنے پر مجبور کیا جو اب تک تخلیق کیے گئے فن تعمیر کی سب سے ناقابل تباہی نمونے ثابت ہوئی ہے۔ لہذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اسکول میں مصری اہرام کے بارے میں جاننے کے لیے درکار سب کچھ سیکھ لیا ہوگا، ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی ہے۔ وہ سب کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا تھا۔ تمام اہرام برابر نہیں بنائے گئے ہیں۔ در حقیقت عمارت کے بہت سے اقسام کی طرح اہرام کی تعمیر کی الگ الگ مراحل ہیں۔ قدیم ترین اہرام وہ نوکیلے ڈھانچے نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم عام طور پر سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں فلیٹ تھے۔ بہت سی مثالیں وسیع صحرا مدفن میں پائی جاتی ہیں جو قدیم مصر کے دارالحکومت ممفس میں واقع تھا۔ یہاں کے اہرام قدیم ترین مشہور ہیں، اور ان میں جوسر کا اہرام بھی شامل ہے۔ تیسرے خاندان کے دوران تعمیر کیا گیا اور معمار امہوپ نے ڈیزائن کیا۔ یہ 2630 قبل مسیح اور 2611 قبل مسیح کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے کٹ چنائی سے بنی دنیا کے قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور در حقیقت اس کی نشاندہی نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بجائے یہ ایک قدیم اہرام ہے جہاں امہوپ کے پاس ایک دوسرے کے اوپر کم ہوتی سائز کے متباعث مصری مقبرے تھے۔ یہ ٹائپولوجی انڈونیشیا کے بوروبودور مندر سے لے کر چیچن اٹزا میں مایا کے ذریعے بنائے گئے ایل کاسٹیلو اہرام تک بہت سی ثقافتوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ سب کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا تھا۔ تمام اہرام برابر نہیں بنائے گئے ہیں۔ در حقیقت عمارت کی بہت سے اقسام کی طرح اہرام کی تعمیر کی الگ الگ مراحل ہیں۔ قدیم ترین اہرام وہ نوکیلے ڈھانچے نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم عام طور پر سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں فلیٹ تھے۔ بہت سی مثالیں وسیع صحرا مدفن میں پائی جاتی ہیں جو قدیم مصر دارالحکومت ممفس میں واقع تھا۔ یہاں کے اہرام قدیم ترین مشہور ہیں، اور ان میں جوسر کا اہرام بھی شامل ہے۔ تیسرے خاندان کے دوران تعمیر کیا گیا اور معمار امہوپ نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ 2630 قبل مسیح اور 2611 قبل مسیح کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے کٹ چنائی سے بنی دنیا کے قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور در حقیقت اس کی نشاندہی نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بجائے یہ ایک قدیم اہرام ہے جہاں امہوپ کے پاس ایک دوسرے کے اوپر کم ہوتی سائز کے متباعث مصری مقبرے تھے۔ یہ ٹائپولوجی انڈونیشیا کے بوروبودور مندر سے لے کر چیچن اٹزا میں مایا کے ذریعے بنائے گئے ایل کاسٹیلو اہرام تک بہت سی ثقافتوں میں پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر اہرام نیل کے مغرب میں بنائے گئے تھے۔ قدیم مصری ثقافت علامتوں اور توہمات سے بھری ہوئی ہے۔
جو فیصلہ سازی کی رہنمائی کرتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں تک کہ قدیم اہرام کی محل و کوہ کی رہنمائی پر ان کے ذریعے کی گئی تھی، زیادہ تر دریائے نیل کے مغربی کنارے پر بنائی گئی تھی، اور ایک الگ وجہ سے چونکہ اہرام فرعون کی آخری آرام گاہیں تھیں۔ اس سے صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں وہاں رہنا چاہیے جہاں ان کی روحیں بعد کی زندگی میں اپنا سفر شروع کر سکتی ہیں۔ قدیم مصریوں کے لیے بعد کی زندگی اور سورج ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اوسیرس ایک مصری دیوتا بعد کی زندگی کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہے، نئی زندگی کی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ سورج کے چکر سے بھی وابستہ ہو گیا، اور یہ کہ کسی طرح غیر فعال بیجوں سے نئی نشو و نما لاتا ہے۔ اس ایسوسی ایشن کے بدولت غروب ہونے والا سورج موت کی علامت کے لیے آیا، اور سورج ہر رات مغرب میں مر گیا۔ فرعون کے روحوں کا مقصد صبح کو دوبارہ طلوع ہونے سے پہلے ڈوبتے سورج سے جڑنا تھا، جو ابدی زندگی کی علامت ہے۔ دریائے نیل کے مغرب میں احرام رکھ کر وہ بالکل اسی علاقے میں رہتے تھے جو استعاراتی طور پر موت کی نشاندہی کرتا تھا۔ احرام مصر کے بارے میں سب سے بڑا راز ان کو کھڑا کرنے کے لیے استعمال ہونے والی تعمیراتی ٹیکنیک ہے۔ مصریوں کا ناقابل یقین کارنامہ اس وقت سب سے زیادہ متاثر کن ہے جب اس بات پر غور کیا جائے کہ گیزا کے عظیم اہرام کی تعمیر کے لیے 2 ملین سے زیادہ چونی کے پتھر اور گرینائٹ بلاکس کا استعمال کیا گیا تھا۔ چنائی کے ہر ٹکڑے کا وزن تقریباً 2.5 ٹن 2.3 میٹرک ٹن تھا۔ تو یہ بڑے بلاکس کیسے منتقل ہوئے؟ بدقسمتی سے مصریوں نے تحریر ریکارڈ کو پیچھے نہیں چھوڑا، اور کئی سالوں میں بہت سی نظریات تجویز کی گئی ہیں۔ 2014 کے ایک مطالعے نے نظریہ دیا کہ یہ پانی اور ریت کی طرح آسان ہو سکتا ہے۔ 1900 قبل مسیح کی ایک دیوار کی پینٹنگ میں دکھایا گیا ہے کہ مردوں کی ایک جلوس کو سلیج پر ایک بڑے مجسمے کو کھینچ رہے ہیں، جب ایک شخص سامنے کھڑا ہے جو ریت پر پانی ڈال رہا ہے۔ اگرچہ اصل میں یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ اشارہ خالصتاً رسمی تھا، لیکن اس بات کی سائنسی ثبوت موجود ہے کہ یہ پینٹنگ اس راز کو کھولنے کی کلید رکھتی ہے کہ اس نے اس سارے وزن کو کیسے منتقل کیا۔ محققین نے ریت کے پار سلیج پر بڑی مقدار میں وزن کھینچنے کا تجربہ کیا، اور پتہ چلا کہ جب انہوں نے پانی کی صحیح مقدار شامل کی تو یہ کام کافی آسان ہو گیا۔ ریت کے گیلے پن نے رگر کو 50% تک کم کر دیا، جس سے وزن کی بڑی مقدار کو اٹھانا زیادہ ممکن ہو گیا۔ ایک برطانوی مصری ماہر کے مطابق ستارے ایک رہنما قوت تھے کہ اہرام کیسے منسلک تھے۔ کیمبرج یونیورسٹی کی کیٹ اسپینس نے 2000 میں تحقیق شائع کی جس میں بتایا گیا کہ کس طرح بگ ڈپر اور لٹل ڈپر کا استعمال اہرام کو شمال جنوبی سمیت میں سیٹ میں کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ان کی پیمائشیں اتنی درست تھیں کہ ان میں غلطی کی مارجن صرف 0.05 ڈگری تک ہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معلومات کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے فلکیاتی ریکارڈوں کا استعمال کرتے ہوئے اہرام کی تاریخ بتانا ممکن ہے۔ وہ غلاموں کے ذریعے نہیں بنائے گئے تھے۔ یہ طویل عرصے سے قائم نظریہ کہ اہرام غلاموں کے ذریعے بنائے گئے تھے حقیقت میں درست نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ یونانی مورخ ہیروڈوٹس تھا جس نے اس خیال کو پھیلانے میں مدد کی کہ غلاموں نے اپنی تحریر کے ذریعے اہرام بنائے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کا پروپیگنڈا بہرحال وارڈ نے کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے یہ سچ نہ ہو۔ 1990 کی دہائی میں اہرام بنانے والوں کی قبریں دریافت ہوئیں۔ مصر کی ماہرین کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ غلام نہیں تھے، بلکہ وہ معمار تھے جو کم آمدنی والے خاندانوں سے آئے تھے۔
قبر میں ان کی تدوین سے پتہ چلتا ہے کہ احرام کی تعمیر میں ان کا کردار ایک اعزاز تھا، اور یقینی طور پر ایسا سلوک نہیں تھا جو غلاموں کے ساتھ دیا جاتا۔ عظیم احرام وقت بتا سکتا ہے۔ گیزا کا عظیم احرام نہ صرف مصر کے اہراموں میں سب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے، بلکہ یہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے واحد ہے جو ابھی تک کھڑا ہے۔ عظیم احرام کئی وجوہات کے بنا پر متاثر کن ہے، لیکن اس مشہورہ یادگار کی سب سے دلچسپ خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ وقت بھی بتا سکتا ہے۔ ڈھانچہ در حقیقت ایک بہت بڑی دھوپ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا سایہ پتھر میں بنے نشانات پر گر کر وقت بتاتا ہے۔ یقیناً عظیم احرام ہونے کے ناطے یہ صرف کوئی پرانا دھوپ نہیں ہو سکتا۔ اس کی نفاست کی سطح کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہ صرف وقت بتاتا ہے بلکہ اس قابل تھا کہ وہ سولسٹیکس اور یوکوکنس کا اشارہ دے سکے، اور اس وجہ سے مصریوں کی شمسی سال کی تعریف کرنے میں مدد ملے۔ ماہر آثار قدیم اب بھی احرام کے رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ مصریات ایک انتہائی فعال شعبہ ہے جس میں محققین نوشتہ جات کو پڑھنے سے دور ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے اسرار کا جواب دینے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں جن کا انکشاف ہونا باقی ہے۔ مثال کے طور پر لکسر کے شمال میں 4500 سال پرانی ریمپ کی حالیہ دریافت اسکالرز کو اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ قدیم مصریوں نے طویل فاصلے تک چٹائی کیسے کی تھی۔ سکرا کی تدوین کے مقام کے قریب ایک مقبرے میں بلیوں کے ممیوں اور لکڑی کی سینکڑوں بلیوں کے مجسموں کی دریافت بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ قدیم مصریوں کے بارے میں ابھی بھی کتنا کچھ دریافت کرنا باقی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، جیسے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے۔